کام کاج میں بہت زیادہ مگن رہتا ہے، یا نشئی رویہ گیمبلر کا ہوتا ہے، یا نشئی رویہ اوور ایٹر کا ہوتا ہے، یا نشئی رویہ کسی فیملی کا ہوتا ہے جو اپنے مریض کا نشہ چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کا بھی نشئی رویہ ہو سکتا ہے۔ تو نشئی رویہ ہے کیا؟ میں آپ کو کلیو دیتا ہوں کہ اس لفظ کی بناوٹ پہ غور کریں۔ اس میں نشئی کے اندر ایک لفظ شے آتا ہے، کسی شے کے پیچھے پڑ جانا، اسے نشئی رویہ کہتے ہیں۔ تو مریض کسی شے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے جو کہ چرس، شراب یا فیون یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، اور گھر والے اپنے مریض کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے پیچھے پڑے ہونا، کسی چیز پہ تل جانا، کر کے چھڈانا، ضد بنا لینا، یہ ہے نشئی رویہ، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی بڑی ورائٹی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں آپ کو کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کس کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کے دیکھ؟ دوسروں کو کنٹرول کرنے کا، ہاں، بچوں کی پڑھائی کے پیچھے پڑی جانا، بچوں کو مجبور کرنا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، یا تم نے خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، میں بیان دے دیتا ہے، زبان دے دیتے ہوئے، تو کر کے چھوڑنا ہے۔ کسی کے پیچھے پڑ جانا کہ تم وزن کم کرو، وہ دیکھو کھانا چک لینا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے گھروں میں لوگ بعض اوقات کھانا گو چک لیتے، یا کئی دفعہ بیوی زیادہ کھا کے اوور ویٹ ہو رہی ہو تو وہ کھانا خامد کھا جاتا ہے، کہتا ہے نہ ہوئے گا کھانا نہ کھائے۔ کسی بھی نشے کے مریض کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ رویے ہیں جن کو ہم نشئی رویے کہتے ہیں، اور ان نشئی رویوں کی وجہ سے ہم روگی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نشئی رویوں کی کوئی واضح پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہ نشئی رویہ، دور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے یہ نشئی رویہ۔ ایک دفعہ کہہ دیں اچھے طریقے سے، دنگا نہ کریں، دنگا فساد نہ کریں، بس کہہ دیں کہ نہ کریں، آپ بتا دیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ نہ کریں۔ اگر کہہ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، اور اگلا بندہ سن لیتا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہاتھا پائی نہیں کرتے، دنگا فساد نہیں کرتے، آپ ضد نہیں بنا لیتے کہ کر کے چھڈاں گا، دیوار سے نہیں لگاتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اچھی چیزوں سے روکنا، ایک چاہے بری چیزوں سے روکنا۔ تو کیا اچھی چیزوں سے روکنا یا اچھی چیزوں پہ لگانا بھی نشئی رویہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اچھی چیزوں پہ پش کرنا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جیسے والدین کا سب سے بڑا نشئی رویہ کس شعبے میں ہوتا ہے؟ پڑھائی کرو، پڑھتا نہیں تو رول جائے گا، فلانی چیز ہو جائے گی، تو زبردستی یونیورسٹی بھیج دینا، اگلا بندہ کلاس میں نہیں جا رہا، تو یہ نشئی رویہ۔ تو نشئی رویوں کی نشانی کیا ہے جو آپ کو نظر آ جائے؟ نشئی رویہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اچھے کام پہ لگانا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ٹیررزم کے ایکٹس کرتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے ایک بم دھماکہ ہوا اسلام آباد میں، بم دھماکہ ایک ہوا، تو جن لوگوں نے بھی کیا ہوگا، وی ڈونٹ نو، وہ چاہتے کیا چاہتے ہیں؟ وہ آخر تو ان کا خوف تو وہ امیجیٹ ہے نا، کہ خوف پھیلانا، لیکن اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی سوچ کو امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ جو کرنا چاہتے ہیں، وہ جو امپوز کرنا چاہتے ہیں، جیسے والدین پڑھائی امپوز کرنا چاہتے ہیں، تو والدین کی وہ جو ڈگری ہے خاص اپنی مرضی کو امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ ڈائیو بس میں جا رہے ہو اور آپ کی ساتھ کی سیٹ پہ کوئی تبلیغی جماعت والا بیٹھا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ سارا رستہ تبلیغ کرے گا۔ وہ بیرا میں جب بس رکے گی تو کہے گی کہ آئیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، آپ کو گنتی کرے گا یا کوئی چیز ایسی کرے گا یا نہیں؟ کبھی تجربہ ہوا؟ ابھی ہم نے ٹیررسٹ کی بات کی کہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یہ کوئی نیک مقاصد کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں یا برے مقاصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہی ہوتے ہیں نا، ان کے نزدیک کوئی اچھا مقصد ہوتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور جب والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھائی کرو، تو اس کے نزدیک اچھا مقصد ہوتا ہے کہ برا؟ تو جب والدین کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو، تو ان کا اچھا ہی ہوتا ہے نا۔ جب بیوی کہتی ہے نشہ چھوڑ دو تو اچھا ہی ہوتا ہے نا۔ ہم پھر اس کو نشئی رویہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انٹینٹ میٹر نہیں کرتا۔ جب والدین کہتے ہو تیرے بھلے لی کہنے سال 2 گالاں ان میں کٹ نہیں سکتے، وہ مقصد فیل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، کسی کو نشہ چھڑانے کے لیے شکل ویکھی ہے اپنی، تو یا بہت ساری باتیں اس کے ساتھ ملا کے شیم دینا، رول جائے گا تو تیرے ورگا تے 7 پشتاں چ کوئی نہیں سی پیدا ہویا، لیکن یہ نشئی رویہ ہے، اٹ ول نیور ورک۔ لیکن جو نشئی رویے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اس معاشرے میں کم از کم 80% لوگ نشئی
نشئی رویوں کے حامل ہوتے ہیں۔ 16% میں نشئی رویے معمولی ہوتے ہیں، 80% تو چیمپئن ہوتے ہیں، اور 4% کے بہت نہ ہونے کے برابر نشئی رویے ہوتے ہیں یا نشئی رویے نہیں ہوتے پرسیپٹیبل۔ لہٰذا اگر ہم 80% میں فال کرتے ہیں تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ۔ اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ ان کی نشئی رویوں کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہم ان سے اجتناب کرنا شروع کریں تاکہ ہم کامیاب ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد کامیاب ہونا ہے۔ تو نشئی رویوں سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، نشئی رویوں سے اس بندے کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہو جاتا ہے جسے ہم اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں۔ جو نشئی رویے ہوتے ہیں جس میں دھمکی بھی ایک نشئی رویہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کو یا خامد کو کوئی دھمکی دیتا ہے، اس کا خرچہ بند کرتا ہے، تو ول اٹ ورک؟ اگر اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا گھر کے افراد کو دھمکیاں دیتا ہے تو کیا مقصد حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر آپ لبرٹی مارکیٹ میں جا کے کسی کو دھمکی دیں کہ کان پہ پستول رکھ کے کہیں کہ اپنا موبائل دے دو اور پیسے دے دو، تو کامیاب ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ مطلب اجنبی کو اگر آپ دھمکی دیتے ہیں، گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں، دباؤ میں لاتے ہیں، اٹ ول ورک۔ لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اگر یہ رویہ رکھیں گے تو اٹ ول ناٹ ورک۔ آپ وجہ بتا سکتے ہیں کہ ادھر جو چیز کام کرتی ہے ادھر کیوں نہیں کرتی گھر میں کام؟ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جس کو آپ نے دل دیا ہوتا ہے، تو اس کو دھمکی دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر آپ نے دھمکی دینی ہے تو پہلے دل واپس لینا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیے کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی دھمکیاں دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تو نشہ نہیں چھڈیا تے پھر انج کر دیاں گے تیرے نال تے پھر اونج کر دیاں گے، اخیر میں پھر اگلے دن آپ بھول گئے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا دھمکی دی تھی۔ تو اٹ بیک فائرز، اٹ ڈزنٹ ورک۔ وہ تو ایک سبجیکٹو فیلنگ ہے نا۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ نشئی رویہ نظر کیسا آتا ہے کہ نشئی رویہ ہے تو یہ ہوگا؟ ایک تو تل جانا، کسی چیز پہ بہت زیادہ زور دینا، دنگا فساد کرنا، جھوٹ بولنے پہ بھی اتر آنا۔ مطلب یہاں تک کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی مریض کو کہتے ہیں کہ تمہارا جگر خراب ہو گیا ہے، تم مر جاؤ گے اگر تم نے شراب پی۔ تو نیت ان کی ہوتی ہے کہ مریض ڈر جائے گا۔ دھمکی نہیں کام کرے گی، یہ نشئی رویہ ہے۔ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ لیکن نشئی رویے کی پہچان، کبھی آپ نے وہ فقرہ سنا ہے بیگ بارو اور سٹیل؟ یہ کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ کئی لوگ جو ہیں ایک طرف سے بیگ کر کے دوسرے بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایسے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جو بیگ کر کے، پیسے اکٹھے کر کے، بیگ کر کے دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر یہ نشئی رویہ؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بیگ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ کچھ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اچھا، کئی لوگ ہیں جو بورو کرتے ہیں، ادھار لیتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو برانڈڈ پرس پسند ہو اور وہ ادھار لے کے پرس خریدے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ مرسیڈیز گاڑی بھی بینک سے لون لے کے لے لیتے ہیں نا۔ تو یہ جو بورو ہے، یعنی جس چیز کو آپ ویسے نہیں کر سکتے اس میں ادھار لینا۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ نشے میں بھی بیگ اور بارو ہوتا ہے، سٹیل بھی ہوتا ہے؟ لو نیا بچ آ گیا۔ یہ سارے نشئی رویوں میں ہوتا ہے، بیگ بارو اور سٹیل، لائی اینڈ ڈو کرائمز، دنگا فساد، کل اور بی کلڈ۔ تو مجھے بتائیے کہ سارے یہ جو نشئی رویے ہیں سارے نشیوں میں نہیں پائے جاتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی والدین اپنے بچے کو پڑھانے کی خاطر اتنا آگے چلے جائیں کہ اس کو مار ہی دے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ کسی زمانے میں اسکول میں والدین جا کے تو ٹیچرز کو کہا کرتے تھے کہ لو جناب یہ اسد آ گیا آپ کے پاس، ہن ایدیاں ہڈیاں جڑیاں نے وہ ساڈیاں تے گوشت تہاڈا، اور گوشت بھی کافی ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں یا آپ نہیں ہوتی ایسی باتیں؟ آپ نہیں ہوتی۔ والدین جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ کل اور بی کلڈ، دنگا فساد کر لیتے ہیں۔ ویسے بزنس مین کیا کرتے ہیں جو ورکہولک ہوتے ہیں؟ بیگ بارو اور سٹیل، کرائم، دنگا فساد نہیں، دنگا فساد نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ بیگ بورو اور سٹیل، لائی اینڈ ڈو کرائم، گیو تھریٹننگ، دھمکیاں بھی دینی ہے۔ کل اور بی کلڈ کون کرتا ہے؟ یہ کون سے ایڈکٹ ہوتے ہیں جو کل؟ ٹیررسٹ۔ کبھی کبھی ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ نشے کے لیے پیسے نہیں دیے ماں نے تو ماں کو مرڈر کر دیا۔ تو جتنے بھی یہ سارے نشئی رویے ہیں ان میں ڈگریاں ہیں آگے جو چل رہی ہوتی ہیں۔ کئی بندے تعلیم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے 9 MA کیے ہوئے ہیں، ویسے 10 سال پرانی گل ہے، ہن 2-3 اور کر چھڈے ہوں۔ آپ نے کبھی کسی کو بے مقصد یہ کام کرتے دیکھا ہے؟ اور وہ ساری عمر جو ہے ڈگریاں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، وہ کام کوئی نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ورکہولک ہوتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی بیگ بارو اور سٹیل،
لائی, کرائم, تھریٹننگز, دنگا فساد, کل اینڈ بی کلڈ, یہ سارے نشئی رویے ہیں, کیونکہ لیبل ایک ہی ہے. آپ دیکھیے کہ لیبل ایک ہی ہے. جب کوئی اپنے بچے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو, یا اپنے بچے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ نشہ چھوڑو, یہ کرو وہ کرو, اور جب کوئی کل اور بی کلڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی نشئی رویہ ہے. کہ جب ذہن میں انٹینشن وہی ہوتی ہے کہ میں نے مرضی اپنی لاگو کر کے چھوڑنی ہے, میں تل گیا ہوں کہ یہ کام میں نے کرا کے چھوڑنا ہے, تو دماغ میں جو کیمیکلز کا کمبینیشن ہے وہ سیم ہوگا. تھوڑا غصے والا, تھوڑا ڈٹرمنیشن والا, تھوڑا دکا زوری والا, تھوڑا ریزنٹمنٹ والا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں سیلف رائٹیسنس ہوگی. کیا ہوتی ہے سیلف رائٹیسنس؟ فیلنگ دیٹ یو آر, اٹ سٹارٹس ود دیٹ. اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لاگو کر کے چھوڑنا ہے. یہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ دیر از نو آپشن بی, بس آپشن اے ہے, دوسرا کوئی طریقہ نہیں. دیٹس دی اونلی وے, دیٹس دی بیسٹ وے. اور کوئی ایک آدھ ان کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نشئی رویوں میں ایک اور ڈیوسٹیٹنگ رویہ جو ہے وہ مورل ڈس انگیجمنٹ ہے. یعنی آپ کسی کو اخلاقی طور پر ابنڈن کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب کوئی گھر میں کوئی بیٹا بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے یا کرتا ہے, تو کیا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ یہاں, اسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیا آپ سب بھی کسی نہ کسی ٹائم پہ اس تجربے سے گزرے ہیں کہ یا تو نشہ چھوڑو یا نکلو باہر؟ چھوٹی یا بڑی یا درمیانی بات پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو بات مانو یا گیٹ آؤٹ, مائی وے اور دی ہائی وے. یہ سارے نشئی رویے ہیں. اب کئی لوگ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ویسے کوئی بری گل نہیں, لوگوں کو اچھی تلقین کرنا, لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا, مائی وے از دی رائٹ وے, مائی وے اور دی ہائی وے, یہ چلتا رہتا ہے نا. کہ کوئی بندہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں دیٹس دی الٹیمیٹ ٹروتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے, حقیقی سچائی آپ ڈھونڈ چکے ہیں یا حقیقی سچائی ڈھونڈیں گے کے تلاش میں؟ سائنس جو ہے وہ الٹیمیٹلی سچائی کی تلاش میں ہے. سائنس سچ نہیں ہے لیکن سچائی کی تلاش میں ہے. سائنس ایکسپلور کر رہی ہے کہ سچ کہاں ہے. سائنس سچ نہیں ہے, سائنس اس پرسوٹ میں ہے کہ سچ کدھر ہے. تو سائنس جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سچ ہو. اسی طرح ضروری نہیں کہ ہمارے جذبات سچے ہوں. ہمارے جذبات سچ ہوتے ہیں, سچ مچ کے ہوتے ہیں, پر سچے نہیں ہوتے. جب ہمیں غصہ ہوتا ہے تو غصہ ہوتا ہے, جب شیم ہوتی ہے تو شیم ہوتی ہے, جو خوشی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, لیکن کیا سچے بھی ہوتے ہیں یہ جذبات؟ یہ جسٹ جذبات جو ہیں ایک کمبینیشن آف کیمیکلز ہے جس کو مصنوعی طور پر کیسے ماڈیفائی کیا جاتا ہے. تو کیا ڈرگز جذبات کو نہیں بدلتی؟ یہ جو الکوہل ہے جذبات کو نہیں بدلتی؟ کیا چرس جذبات کو نہیں بدلتی؟ تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے جذبات کو بدلنے کا, یہ سچ مچ ہوتا ہے پر یہ سچا نہیں ہوتا. کیونکہ الکوہل از اے لائی, کوکین از اے لائی. کوکین آپ کو کہتی ہے یو آر آن ٹاپ آف دی ورلڈ, تو یہ ایک جھوٹ ہے. یو آر ناٹ آن ٹاپ آف دی ورلڈ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ آن ٹاپ آف دی ورلڈ. کیا آپ کو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نشئی رویے صرف چرس پینے والوں میں, شراب پینے والوں میں نہیں ہوتے. نشئی رویے ان کے فیملی ممبرز میں بھی ہوتے ہیں. نشئی رویے ان کی آرگنائزیشنز اور کاروبار میں بھی ہوتے ہیں. نشئی رویے سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں. نشئی رویے نماز پڑھنے والوں میں بھی ہوتے ہیں. نشئی رویے نماز نہ پڑھنے والوں میں بھی ہوتے ہیں. نشئی رویے دنیا کے کسی بھی مذہب کے حامل لوگوں کے ہو سکتے ہیں, کسی بھی فرقے کے حامل لوگوں میں ہو سکتے ہیں. نشئی رویے جو ہیں وہ بہت کامن ہیں, بکھرے پڑے ہیں, چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں. لیکن ہمیں اپنے نشئی رویے نظر آ سکتے ہیں ڈینائل کی وجہ سے, ڈیلوژن کی وجہ سے. لیکن اگر ہم اپنے جذبات کو چیلنج کریں, اگر ہم اپنے خیالات کو چیلنج کریں, واٹ اف اگر میں غلط سوچ رہا ہوں. مجھے بتائیے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے بات منوانی ہو تو خرچہ بند کر. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے, دھمکی دے دو, رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دو. بیوی بات منوانا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں رشتہ ختم کر دوں گی. دھمکی. ڈز اٹ ورک؟ نشے کے مریض کو بھی تو دھمکیاں ملتی ہیں نا, تو دھمکیاں جو ملتی ہیں کوئی اثر ہوتا ہے کوئی؟ تو اگر اس سے پوچھا جائے, اس سے کویشچن کیے جائیں جو کہ کیا, کیوں, کہاں, کب, کیسے, تو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اچھا یار کیا کرتے ہو تم, کیوں کرتے ہو, کیسے کرتے ہو, کیا ہے تمہارے خیال میں آگے چل کے کیا ہوگا, پہلے کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, تم کہاں کہاں سے گزر کے یہاں پہنچے ہو. کویشچن کیے جا سکتے ہیں, اوپن اینڈڈ کویشچن جن کا جواب یس یا نو میں یا مختصر نہیں ہوتا. اچھا سناؤ تمہارا جاب شاپ کیا ہے, اچھا بتاؤ کہ تمہاری بیوی چلی گئی ناراض ہو کے
یا ابھی ہے ادھر ہی، یا اور اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں جس کی کچھ تفصیل پوچھی جا سکے۔ جو نشئی رویے ہوتے ہیں یہ بہت کامیاب لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ نشئی رویے بہت ناکام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں۔ نشئی رویے ہوتے ہیں، یہ کامیابی یا ناکامی کی اصل وجہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اپنے مریض کو کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو تو وہ کم پیتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ واقعی اگر ہم پیچھے پڑ جائیں کہ یار شراب نہ پیو، چرس نہ پیو، تو واقعی وہ پھر کم پیتا ہے؟ وہ کم قطعی نہیں، وہ اپنی پیاس کے مطابق پیتا ہے، وہ کم نہیں پیتا، وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ تو کوئی فائدہ؟ میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو پہلے دن ہی ان کی بیوی یا والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تسی بہت کرنی والے بابے ہو تے تسی انہوں سمجھاؤ کہ اے شراب نہ پیا کرے۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں، یہ سارا زمانہ کرتا رہتا ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ کہتے رہیں کہ شراب چھوڑ دو، شراب کم کر دو، نشے نہ کیا کرو، تو یہ کری جائیں، وہ مجھے میرا کام کرنے دے۔ وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، بہت آسوں امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے، کہتے ہیں بس ہمارے خیال تھا کہ تھوڑا آپ زور لگائیں گے نا تو دلدل میں سے گاڑی نکل جائے گی، لیکن it doesn't happen like that۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس میں بھی نشئی رویے ہیں، کسی اور کو بزرگوں میں سے، فیملی ممبرز میں سے جو یہاں آتا رہتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے رویے شیپ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں حق سچ کی بات کروں گا، دنگا فساد نہیں کروں، حق سچ کی بات میں کروں گا، جائز بات میں کر دوں گا، رشتے کے مطابق اگر میں ماں باپ ہوں، اگر میں خامد یا بیوی ہوں، اگر میں بیٹا یا بیٹی ہوں یا بھائی ہوں یا دوست ہوں، تو میں حق سچ کی بات کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں وسل بلوئنگ۔ اچھا، جب وسل بلوئنگ کی ہم بات کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں تو کچھ لوگ پھر بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں اور پرجوش ہو کے وہ دنگا فساد کرنے کی سوچتے ہیں، وہ دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تن کے رکھ دیں گے۔ تو ڈز اٹ ورک؟ تو بتاتے ہیں کہ دیکھو وسل بلو کرنی ہے، حق سچ کی بات کرنی ہے، اور بس دنگا فساد نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کر کے نہیں چھڑنا، کار چھڑ کے نہیں آنا، سلولی تو پھر کام ہو ہی جائے گا۔ اگر ڈائریکشن صحیح ہے تو اٹ ول ٹیک اے لٹل لانگر، بٹ کام ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر آپ 1 منٹ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں، دل میں سوچتا ہے کہ واقعی میں غلط کیتا ہے، لیکن اگر آپ 2 منٹ سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے واقعی میں غلط کیتا ہے۔ جب 5 منٹ سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں لگدا نہیں میں غلط۔ جب 25 منٹ سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے جہو جے تہاڈے حالات نے نا میں ٹھیک، میں یہی بندہ سی ٹھیک کر رہا تہاڈے۔ کیونکہ ہم اپنے ذہن میں اپنی پارلیمنٹ رکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہم 27ویں ترمیم منظور کرا سکتے ہیں، 28ویں بھی کرا سکتے ہیں، 31ویں بھی کرا سکتے ہیں، 70ویں بھی کرا سکتے ہیں، ساری پارلیمنٹ ہی اپنی ہے۔ ہمارے برین میں ہماری ایک پارلیمنٹ ہے اور اس کے سارے ووٹ اپنے ہیں، وہ سارے ووٹ ہمارے ہیں۔ وہ جو ہمارے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے سارے ووٹ اس پہ پڑ جاتے ہیں، یعنی بہت میجورٹی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہمیشہ چیلنج کرنا پڑے گا واٹ ایف کہہ کے، اگر بات حقیقت میں یہ نہ ہوئی کہ واٹ ایف لفظ یوز کر لیں کہ واٹ ایف اگر میں ہی غلط ہوں، کل ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ اوپر کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار ویسے مجھے لگتا ہے میرے نال بڑا ظلم کیتا ہے انہوں نے، میں نمانا جہا بندہ تے میرے نال بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ٹھیک، اور آدھا گھنٹہ آپ یہ مالا جپتے رہیں کہ میرے سے زیادتی ہو گئی، بہت ظلم ہو گیا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واٹ ایف اگر میں ہی غلط ہوں۔ اگر نہیں ہوگے تو پتہ چل جائے گا، بٹ واٹ ایف سے مراد ہے کہ آپ ایک امکان پہ غور کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں میں ہی تو غلط نہیں۔ ابھی آپ کسی کے سامنے نہیں کہہ رہے کہ میں غلط ہوں، آپ اپنے ساتھ بات کریں کہ واٹ ایف کہ اگر میں ہی غلطی پہ ہوں، اور 2-3 دفعہ آپ یہ فکرہ دہراتے ہیں کہ واٹ ایف اگر میں غلطی پہ ہوں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ غلطی پہ نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ جب پوچھیں کہ واٹ ایف اگر میں غلط ہوں تو آپ کو تھوڑی ایویڈنس ملنی شروع ہو جائے کہ فلاں دن جیسے ہوا تھا نا تو وہ میں غلط تھا، اور جو فلاں کام تھا نا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ بڑی جلدی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں غلطی تے نہیں، کیونکہ ہم ہیں ہیرو اور دوسرا بندہ ہے ویلن۔ تو اگر اس کو ریورس کر کے دیکھیں کہ واٹ ایف اگر دوسرا بندہ ہیرو ہے اور میں ویلن ہوں، دیکھنا پڑے گا کہ نشئی رویے ہے کہ نہیں ہے۔ واپس آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں اور واٹ ایف کا جواب نہیں آ رہا، واٹ ایف سے سمجھ نہیں لگ رہی، تو آپ سوچ لیں کہ آپ بیک بارو اور سٹیل کرتے ہیں، کیا آپ تھریٹ کرتے ہیں، کیا آپ دنگا کرتے ہیں، کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، یا ایون مرنے پہ تل جاتے ہیں اور آپ کو پھر ثواب بھی ہوتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہم مرنے پہ تل جائیں، مار دیں یا ہم مر جائیں، دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا۔
تو مطلب کہنے کا یہ جو مورل ڈس انگیجمنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بندے کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں ایز اے کمیونٹی. آپ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے, یہ بندہ جو ہے یہ بہت ویلن ہے. تو جب آپ کو کسی بھی بندے کے بارے میں یقین ہوتا ہے جو کہ اپنا ہی بندہ ہوتا ہے, بعض اوقات اپنا ہی خاوند ہوتا ہے جو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, تو اپنا ہی بندہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی بیوی یہ سوچ لے کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان نباہ کی کیا صورت ہو, کوئی صورت نکلے گی نباہ کی. اچھا کوئی بندہ اگر اپنے ابا کو غلط سمجھ لیتا ہے, کہتے ہیں میرا ابا نہیں ٹھیک, اور پھر کہتا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ابے آ ہی نہیں رہے آج کل. آپ میں سے کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ یار ابا نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں, ماں دا تے آندا ہے ماں ٹھیک ہے, پیو دا آندا ہے کہ نہیں پیو نہیں ٹھیک, مارکیٹ سے صحیح پیو آ نہیں رہا, ماں بھی ٹھیک نہیں آ رہی, ماں بھی ٹھیک نہیں آ رہی. اچھا یہ جو سوچ ہے یہ اس کو ہم مورل ڈس انگیجمنٹ کہتے ہیں, یعنی اخلاقی بنیادوں پر ڈس انگیج کر دینا, یعنی اس سے رشتہ ناتا. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیوں میں لڑکے دوسرے لڑکوں سے جب بات کرتے ہیں تو والد کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اپنے والد کی بات کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تسی پھر آنا بہتے لوگوں نے نہیں ملے جی چودھری صاحب, لیکن دوستوں کے ساتھ جب فرینک ہوتے ہیں تو اپنے والد کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھی تعلق داری ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ والد کہہ رہا ہوتا ہے نا اس سے نہ ملو, تو دوست بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تو ٹھیک کہنا ہے, تیرا پیو ٹھیک نہیں, تو یہ چلتا رہتا ہے نا. مورل ڈس انگیجمنٹ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ مورل انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ کسی کو مائنس کرنے کی بجائے پلس کر لیں گے, مجھے بتائیے کہ کیا ہر گھر میں نشہ کرنے والا تھوڑا سا نچلے لیول پہ نہیں چلا جاتا؟ چلا جاتا ہے نا. اچھا ایسے ہی بندے کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, ایسا ہی بندہ جو ہمارا فیملی ممبر ہے, ہماری اولاد ہے, اور ہم چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن ہم اس کا سٹیٹس جو ہے گریڈ 21 سے گریڈ 16 پہ لے آتے ہیں, تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اور جب ہم اسے کہتے ہیں کہ ایسا گریڈ چکو, گریڈ 21 دا بناؤ اینو, تو پھر وہ کہتے ہیں تو نہیں پتا ڈاکٹر صاحب ہے کی کردا ہے, تو نہیں پتا تسی ایویں گلاں کر رہے ہو, بیمار ہے, بیماری کوئی نہیں, مستی ہے نو, اے ہے ہی ہوئے بڑے بڑے ڈیش ڈیش. تو مجھے بتائیے کہ ایک طرف خواہش ہے کہ یہ نکھر جائے, سنور جائے, اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں ہے ہی بہت ڈیش ڈیش. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم آپ سے کہیں کہ یار چک لو اینو, برابر چک لو, اور اس کو بھی اپنے برابر کھڑا کر لو, اور غور کرو کہ جو کچھ یہ کرتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں آپ بھی تو کرتے ہیں نا, یا نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں, ہم سب کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ہمارے وہ امبیزلمنٹ ہوئی تھی مارچ اپریل میں, تو اس میں ہمیں جانا پڑتا ہے, تھانے میں جانا پڑتا ہے, کورٹ کچہری میں جانا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں انہوں نے یہ کیا, وہ یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. کہتے ڈاکٹر صاحب تسی گلاں کی کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ اس کی سائڈ سے ہیں. ایک بندے نے یہ بھی پوچھا کہ تسی ہو دے نال ہو؟ میں کہا نہیں جی میں وکٹم ہوں, اصل میں وکٹم ہوں. اور جب میں نے کہا کہ اچھا میں وکٹم ہوں, میرے ساتھ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا تہاڈی مت ماری ہوئی ہے, ویسے تو تسی ویڈیو تے بڑیاں سونیاں گلاں کردے ہو, تہاڈی مت ماری سی, تہاڈے نال امبیزلمنٹ ہوئی, تسی ستے ہوئے سو. آپ کو ایسا کبھی تجربہ ہوا کہ آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہو, آپ گر گئے ہوں پھسل کے, تو کوئی بندہ کہتا ہے دھیان نال نہیں ٹردے؟ میرے قریبی جو جتنے بھی فرینک ہوتے ہیں, میرے اپنے چھوٹے بھائی, کہتے ویسے تہاڈا بھی کمال ہے, تسی 30 سال ستے رہے. میں کہ یار تم میرا بھرا ہے کہ انہاں دا بھرا ہے؟ زیادہ تر تو ہنستے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی بندے کا نقصان ہوتا ہے, جب کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, تو آپ کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ مورلی جس کو تکلیف ہوئی ہے. تو اگر کوئی وکٹم ہے, کسی کا نقصان ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار بہت افسوس ہوا, تمہارا نقصان ہو گیا ہے, اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہیں بہتری کی طرف لے جائے, لیکن آپ انہیں شروع ہو جاتے. تو زیادہ تر لوگ جو وکٹم ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں وکٹم ہوں, وہ بتاتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا, میری چوری ہو گئی, میری امبیزلمنٹ ہو گئی. وہ اسی لیے نہیں بتاتے کہ لوگ کہیں گے یار ایدی مت ماری ہے, بندہ جڑا ہے نا ایدی عقل ٹھکانے نہیں, ہاں شیم میں ہو. تو یہ جو نشئی رویے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ فیملی سے آتے ہیں, فیملی سے آتے ہیں, یہ سوسائٹی سے آتے ہیں, یہ آرگنائزیشن سے آتے ہیں. آپ ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نشئی رویے ٹرکل ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں ہسٹری سے, اور سوسائٹی میں پھیلے ہوتے ہیں, اور جو بھی گھر سے باہر جاتا ہے تو باہر سے وہ نشئی رویے لے کے گھر میں آتا ہے, اور جو بچہ اس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو جلدی سے نشئی رویے دے دیتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں. صرف یہ یاد رکھیں کہ جو بیگ بارو اینڈ سٹیل ہے اینڈ لائز ہیں, اور جو دنگا فساد ہے, جو تھریٹننگز ہیں, جو کل اور بی کلڈ ہے, یہ نہیں کرنا. انڈرسٹینڈیبل ہے نا, کوئی مشکل بات تو نہیں کہ بیگ بارو اور سٹیل نہیں کرنا.
اس کے رویے نشئی رویے تھوڑے تو نہیں ہے نا, بہت سارے ہیں نا. مثلا ایک بندہ ہے جو اپنے پیسوں سے نہیں کرتا, کسی کے پیسوں سے کرتا ہے, اور ایک بندہ جو ہے کسی کے پیسوں سے نہیں کرتا, اپنے پیسوں سے کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی فیچر ہوتا ہے. جو نشئی رویے ہیں وہ ایک ہی قسم کے تو نہیں ہے نا, وہ تو بہت قسموں کے ہیں. براڈلی ہم نے ایک سلوگن بتایا, جیسے کہ ولنگ ویز کا ایک سلوگن ہے جو کہ ہم ولنگ ویز کے اندر کام کرنے والوں کو کہتے رہتے ہیں. بشمائلہ کیا ہے, ذرا بولیں. پڑھو لکھو, سنو بولو, دکھائی دو, کھڑاک کرو اور قدموں کے نشان چھوڑ جاؤ. سیدھا سر, پڑھو لکھو, سنو بولو, دکھائی دو, قدموں کے کھڑاک کرو اور قدموں کے نشان چھوڑ جاؤ. اسی طریقے سے یہ بیگ بارو اور سٹیل ہے. اگر بیگنگ کرتے ہیں تو کبھی بھی بیگنگ نہ کریں, اگر بورو کرتے ہیں تو کبھی بورو نہ کریں, اور اگر چوری کرتے ہیں تو چوری نہ کریں. جو بھی چیز ہے, لیکن جہاں بھی آپ بیگنگ کرتے ہیں, چاہے وہ نیک مقصد کے لیے کریں یا برے مقصد کے لیے کریں. نیک مقصد یہ ہے کہ میں بیگ کر کے تو فٹ پاتھ پہ 100 بندے کو روٹی کھلا دوں اور 200 بندہ آ کے مجھے اور پیسے دے جائے گا. تو جو بھی اچھا کام کرتا نظر آتا ہے, لوگ اس کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو پیسے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ پیسے مانگنے کے طریقے روز سیکھتا رہتا ہے. وہ پہلے لوکلی پیسے مانگتا ہے, پھر وہ انٹرنیشنلی پیسے مانگنا. لوگ بڑے بڑے ماہر ہو جاتے ہیں. ہم نے پیسے مانگنے ہو تو ہم مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں, کوئی اور پیسے مانگنے ہوتے ہیں تو کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو نشئی رویے ہیں وہ بہت obviously پہچان میں آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جھوٹ جو ہے کوئی بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ یہ جھوٹ ایک نشئی رویہ, کیونکہ جھوٹ ہم کسی رویے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں. اسی طریقے سے جو تھریٹ ہے یہ ایک نشئی رویہ ہے, دباؤ کی پالیسی ایک نشئی رویہ ہے, دنگا فساد ایک نشئی رویہ ہے. یہ سارے نشئی رویے جو ہیں, جو پہچان لینا بہت ضروری ہے. اور آخر کار جس مسئلے کو آج تک دنیا میں کوئی نہیں حل کر سکا وہ ہے کل اور بی کلڈ. اس کا کوئی حل ہے؟ ہر مسئلے کا حل نکل آیا 21ویں صدی میں. ٹیررزم کا کوئی حل نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں دنیا. اور یہ اخبار میں خبر پڑھنا اور اس سین کا حصہ ہونا, اس میں بڑا فرق ہے. اگر آپ اخبار میں خبر پڑھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بم دھماکہ ہوا اور فٹ پاتھ پہ کسی کا سر خالی پڑا ہوا تھا, تو یہ ایک اور امپیکٹ ہے. لیکن اگر آپ وہاں کھڑے تھے, آپ وہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, اور اگر آپ وہاں کھڑے ہیں اور اس سین میں آپ اس سین میں سے گزرے ہیں, تو آپ اس کو نہیں بھول سکتے. اسی طریقے سے جو سننا کہ کوئی نشئی ہے اور وہ یہ کرتا ہے ابا کے ساتھ یا اماں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ, تو یہ ایک اور کہانی ہے. لیکن کسی گھر میں وہ ابا ہونا, وہ اماں ہونا, وہ بیوی ہونا, وہ بچے ہونا, یہ ایک اور کہانی. اس میں سے گزر رہے ہونا. سمجھنے کی بات, سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے نشئی رویوں پہ کام کر لیتے ہیں اور سوبر ہو جاتے ہیں, تو اس سے سب سے پہلا فائدہ کس کو ہوگا؟ چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں ایسا جو کہ نشئی رویہ ہے, لیکن اگر ہم اپنے نشئی رویوں کو روک دیتے ہیں, ڈیسنٹلی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں, یا دنگا فساد کرنا چھوڑ دیتے ہیں, حق سچ کی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, تو پھر میرے خیال کے مطابق کامیابی مل سکتی ہے. آپ نے غور کیا کہ آپ حق سچ کی بات پھر بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایک دفعہ نہیں سنتا تو آپ 2 دفعہ کر سکتے ہیں, کوئی 2 دفعہ نہیں سنتا تو آپ 4 دفعہ کر سکتے ہیں, آپ 10 دفعہ کر سکتے ہیں, اور آپ 100 دفعہ کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے ایفیکٹو ٹول ہے بار بار حق سچ کی بات کرنا. یہ طے شدہ ایفیکٹو ٹول ہے. تمام ایڈورٹائزنگ اس بیس پہ دنیا میں چلتی ہے کہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے, ریپیٹ اوور ٹائم. ہاں, اگر اس میں کانٹینٹ بھی اچھا ہو تو کیا بات ہے, پھر بہت بہتری آئے گی اس میں. تو دوسرے سارے رویے, تھریٹ کرنا, جھگڑا کرنا, دنگا کرنا, فساد کرنا, مار کٹائی کرنا, تو یہ چیزیں جو ہے نا, مایوس ہونا نشئی رویہ. مایوس ہو کے پھر ہم کچھ نہ کچھ لوز ٹاک بھی کرتے ہیں. نشئی رویے بہت زیادہ ہیں. ڈینائل ایک نشئی رویہ ہے جسے ڈیفنس میکینزم کہا جاتا ہے. تو ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں. تو ٹھنڈے ٹھار ہونے سے آپ کا اثر کم نہیں ہوگا, زیادہ ہوگا. آپ اگر پرسکون ہو جائیں تو آپ کا اثر زیادہ ہو جائے گا. اگر آپ اپسیٹ ہیں تو تھوڑا آرام کر لیں. اگر غصہ ہے تو تھوڑی واک کر لیں, تھوڑا پانی پی لیں, تھوڑا مطالعہ کر لیں, کوئی کسی ایسے دوست سے مل لیں جو اچھی خبر دیتا ہے. کئی رستے ہیں کہ ہم وہ اختیار کر سکتے ہیں. اصل مسئلے پہ تھوڑا غور کر لیں, تو یہ سب چیزیں پھر ایک کارآمد شکل اختیار کر سکتی ہیں.
डायरेक्शन जो जाएगा ना वो यहाँ से है कि अगर फैमिली इन बातों पर ज़्यादा गौर करना शुरू कर दे विद इन द इंडोर्स, उनके पास टाइम होगा कि हमारे कौन से ऐसे रवैये हैं जिनको हम नशरी रवैये कहते हैं, उनमें से किसी एक को फिलहाल उठाकर उसके ऊपर काम करना है। कि जब हम पेशेंट पे एलिगेशन लगाते हैं कि वो झूठ बोलता है और बहुत फ्रीक्वेंट बोलता है, तो क्या हम ये करेज रखते हैं कि हम भी सोचें कि हम कितना ख्याल में पेशेंट की फरमाइशें पूरी करना वो कि नशेर हुई है बेजा वो और कुछ हो सकता है, बुरा वो हो कुछ सकता है, भी हो पर सकता है। नशेर भैया क्या है? आपने कहा कि पेशेंट की ये नहीं फरमाइशें नशेर पूरी हुई है करना। वही है ना जो कि फायदा ना दे नुकसान दे। एक बंदा कहता है कि मुझे खाना दे दे जो फरमाइश है। खाना डेढ़ बेसिक हाँ, लेकिन असल चीज़ है कि हम नशेरी रवैयों के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, तो हम कैसे समझ लें कि नशेरी रवैया क्या होता है और क्या वो सिर्फ पेशेंट का होता है जो चरस पीता है या शराब या फ्यूल या कोकेन, या नशेरी रवैया एक वर्कॉनिक का होता है जो कि